بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ آیت نمبر 68 سے ترجمہ۔ اور یہ لوگ یعنی عباد الرحمن کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، کیا نشانیاں علامات ہیں ان کی؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، یعنی اس نے وہ کسی شخص نے ایسا جرم کیا ہو جس کے بدلے میں شریعت اسے قتل کا حکم دیتی ہو ویسے، ورنہ قتل نہیں کرتے، اور زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی اہمیت بتانے کے لیے اپنی توحید کے حکم کے ساتھ اسے ذکر کیا تھا، اسی طرح آپ دیکھیں زنا کے بارے میں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اور اس معبود کی پوجا نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے، نہ ہی کسی انسان کو بے گناہ قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے۔ اب یہ توحید کے ساتھ لے کر آنا ان کو، یعنی قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اسی طرح زنا کرنا بھی بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جن کے بعد اللہ نے فرمایا مگر یہ کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ روایات ہمارے پاس یعنی ہماری کتب میں موجود ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، یعنی ایمان اس کے دل سے خداوند عالم گویا کہ اٹھا لے، تب وہ اس بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کر رہا ہے، یعنی کیا مطلب، کیا فرما رہا ہے، توبہ کرتا ہے پھر وہی عمل نہیں کرتا جس سے توبہ کی، بلکہ پھر نیک عمل کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ ہے جس نے حقیقت میں توبہ کی اللہ کی بارگاہ۔ اور رحمان کے بندوں کی نشانیاں جاری ہیں، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب بیہودہ باتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، بیہودہ محفلوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتے، بیہودہ لوگوں کے ساتھ ان کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ بہت ہی زبردست میسج ہے اس آیت کا کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اگر اس کا استعمال چھوڑ دے تو انسان کتنا پست ہو جاتا ہے۔ یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ میری آیات سے بھی ان کو جب نصیحت کی جائے، آپ توجہ فرمائیں، سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی آیات، قرآن کی آیات سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی؟ تو خدا فرما رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں، یعنی انہیں اپنی عقل کی قدر ہے، وہ دین کے بارے میں عاقلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری آیات بھی جب سنتے ہیں تو اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرتے ان کو۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو مثلا بات سن رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، دیکھتے ہیں باقی سارے بھی اٹھ کے نعرہ مارے ساتھ وہ بھی لگاتے، حالانکہ آپ باور کریں، آپ سروے کریں کہ ہاں بھئی کیا کہا انہوں نے، تو کہے گا جی مجھے نہیں پتہ چلا۔ میں نے خود تجربہ کیا ہوا کہ آپ نے جو ابھی اٹھ کے آپ یعنی مست ہو رہے تھے تو آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟
تو کہتا نہیں سمجھ نہیں آئی، تو سارے نعرہ مارے تھے. اور یہ خاص طور پہ جب وہ کہنے والا یہ کہے کہ جس کو صرف حلال خون والے کو میری بات سمجھ آئے گی، تو پھر اب بیچارہ ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھ کر نعرہ مارے، اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ نہیں رہ جاتا. تو یہ آیت آپ دیکھیے، آیت نمبر 73 ہے سورہ فرقان کی، کہ یہ میرے رحمان کے بندے وہ ہیں جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے بھی نصیحت کی جائے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. صدق اللہ العلی العظیم.